بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فضل بڑی گھبرائی ہوئی پریشان حضور کی خدمت میں آئیں۔ بولنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی جان کر جبر کر کے انہوں نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا، بڑا بھیانک خواب۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا جا رہا ہے اور وہ کٹا ہوا ٹکڑا میری گود میں رکھا ہوا ہے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا، فضل مت گھبراؤ، یہ خواب کوئی خطرناک نہیں ہے۔ ارے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں کھیلے گا۔ کچھ ہی دن بعد امام حسین تشریف لائے اور واقعی فضل کی گود میں کھیلے۔ یہی فضل روایت کو بیان کرتی ہیں جو ہمارے ہاں صحیح کتب میں موجود ہے کہ حضرت امام حسین حضور کی گود میں ہیں اور حضور کی آنکھوں سے اشک کا سیلاب جاری ہے، زاروں کی طرح آنسو نکل رہے ہیں۔ پوچھا گیا، حضور خیریت تو ہے؟ تو اسے کا پیدا ہونا اور آپ کی گود میں جلوہ گر ہونا یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ حضور نے فرمایا، ہاں بات یہ ہے کہ ابھی جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ کے تو اسے آپ کو یہ امت شہید کر دے گی۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ حضرت امام حسین حضور کی گود میں ہیں اور حضور زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ سلمہ آئیں، کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ فرمایا، ابھی جبریل آئے امین نے مجھے اس کی جگہ مٹی بھی لا کر دی۔ حضرت سلمہ نے اس مٹی کو محفوظ رکھا اور شہادت کے بعد کے واقعات ہیں جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے یہ مٹی اسی دن سرخ ہو گئی تھی۔ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کے واقعات اتنے مشہور تھے کہ سارے صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت علی کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ ان کی والدہ مردہ کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس عنوان کی تمام کتابیں آپ پڑھ لیں، سب میں یہی ہے کہ شہید ہوں گے، ایسا تڑپیں گے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، زمین کون سی ہوگی، کون لوگ ایسا کریں گے۔ تمام باتیں آپ کو کتابوں میں ملیں گی، لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ حضور نے دعا کی ہو کہ اللہ اس حادثے سے ان کو بچا لے۔ نہیں، کبھی یہ دعا نہیں کی، بلکہ دعا کیا کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر مار کہتے ہیں، اے اللہ حسین کو صبر، استقامت اور اجر عطا فرما، کیونکہ امام حسین کو جو مقامات ملنے والے تھے وہ اسی راستے سے ملنے والے تھے۔ اب آئیے ان کی شہادت کا سبب کیا بنا اس کو مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ سن 20 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوتا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد یزید تخت حکومت پر بیٹھا۔ اس نے بیٹھنے کے بعد اپنے لوگوں کو ادھر ادھر بھیجا اور مدینہ منورہ میں یہ خبر بھیجی کہ اہل مدینہ سے یزید کے حق میں بیعت لی جائے۔ حضرت امام حسین کو معلوم تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن حنظلہ، خود حضرت امام حسین اور تمام اکابر صحابہ کرام سے اس فتنے سے بچنے کے مدینہ منورہ چھوڑ دیا۔